عنوان ساقی کوثر ہے۔ اور جب بھی آپ کسی عالم دین سے، کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، کسی پیر سے، کسی فقیر سے یہ جملہ سنتے ہیں ساقی کوثر، تو لا محالہ آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے گمان میں، آپ کے انداز میں، آپ کے خیالات میں، آپ کے تصورات میں، آپ کے احساسات میں ایک تصویر آ جاتی ہے اور ایک نقش بن جاتا ہے۔ حالانکہ اس تصویر کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس نقشے کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس ہستی کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس شخصیت کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس نبی کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس پیغمبر کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس رسول کو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن جب بھی بات ساقی کوثر کی آئے تو اس سے مراد جس ہستی کا نام آتا ہے اسے شافی معاشر کہتے ہیں، جانے جہاں کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، خیر الورا کہتے ہیں، بدر الدجا کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کہتے ہیں، عین و عیا کہتے ہیں، واللیل کی زلفوں والا کہتے ہیں، علم نشرہ کے سینے والا کہتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والا کہتے ہیں، حسن کائنات کہتے ہیں، جلال کائنات کہتے ہیں، جمال کائنات کہتے ہیں، روب کائنات کہتے ہیں، دبدبہ کائنات کہتے ہیں، عزت کائنات کہتے ہیں، عظمت کائنات کہتے ہیں، شفیع المذنبین کہتے ہیں، راحت العاشقین کہتے ہیں، امام المرسلین کہتے ہیں، امام المتقین کہتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی کا پیغمبر کہتے ہیں، رقیہ فاطمہ زینب ام کلثوم کا بابا کہتے ہیں، جناب حسنین کریمین کا نانا کہتے ہیں، عزت کائنات کہتے ہیں، عظمت کائنات کہتے ہیں، خوبی کائنات کہتے ہیں، اوصاف کائنات کہتے ہیں، فقار کائنات کہتے ہیں، کمالات کائنات کہتے ہیں، عروج کائنات کہتے ہیں، بابا آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس لفظ سے یا اس بات سے یا اس عنوان سے یا اس انداز سے یا اس مزاج سے اور جس کا تصور ذہن میں آتا ہے اسی کو ساقی کوثر کہتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں اس پیغمبر کو اللہ نے کائنات میں بنایا، بعد میں ہے، نمبر بعد میں ہے، آئے بعد میں ہے، تشریف بعد میں لائے، زمانہ بعد میں ہے، دور بعد میں ہے، وقت بعد میں ہے۔ تمام انبیاء کے بعد جس کی ولادت ہے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جو امامت کے مصلی پہ چڑھا ہے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جسے اللہ نے آدم کا امام بنایا ہے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جو مکہ مکرمہ کو مکرمہ بنانے آیا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جس نے یثرب کو مدینہ منورہ بنایا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جس نے کائنات میں آنے کے بعد، دور میں آنے کے بعد، زمانے میں آنے کے بعد، خیالات میں آنے کے بعد، احساسات میں آنے کے بعد، عنوانوں میں آنے کے بعد، عزت میں آنے کے بعد، عظمت میں آنے کے بعد، شوکت میں آنے کے بعد، خیالات میں آنے کے بعد، عروج میں آنے کے بعد، وقار میں آنے کے بعد، بلندی میں آنے کے بعد کائنات کے نقشے کو بدل ڈالا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جس نے لوگوں کو غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ کے در پر بٹھایا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جس نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہہ کر اللہ کی پہچان بتائی اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جس نے 360 بتوں کو بیت اللہ سے نکال پھینکا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جس کے پاس جبریل آیا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جو غار حرا میں بیٹھا تو اللہ کا قرآن اترنا شروع ہو گیا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جو آمنہ کے آنگن میں پیدا ہوا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جو بہار بن کے آیا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، جو عظمت بن کے آیا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، جو عروج بن کے آیا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، جو بلندی بن کے آیا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ بابا، اور جس کی ولادت سے پہلے، جس کے آنے سے پہلے، جس کی پیدائش سے پہلے جنت کی پیشانی پہ جس کا نام تھا اسے ساقی کوثر ساقی کوثر کہتے ہیں۔ سب کے بعد آئے ساقی کوثر کہتے ہیں، سب سے پہلے نظر آئے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ آدم جن کی ماں نے ساقی کوثر کہتے ہیں، ملاقات کی طلب کرے ساقی کوثر کہتے ہیں، ملنے کی خواہش ظاہر کرے
ساقی کوثر کہتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہوں، جنت سے دنیا میں آئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، دعا قبول نہ ہو، اور جس کا نام لیں دعا قبول ہو، اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ایسی غلطی تو نہیں ہوگی، آپ نے منع فرمایا، میں نے پھر بھی اس پھل کو استعمال کیا، میں اس درخت کے قریب گیا، آج کے بعد نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ توبہ، اللہ غلطی کی معافی، آج کے بعد نہیں ہوگا، غلطی قبول نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہے، لیکن ایک دن کہتے ہیں ربا تجھے اس محمد کا واسطہ جس کا نام جنت کی پیشانی پہ لکھا ہے، اللہ فرماتے آدم بتاؤ جانتے ہو، پہچانتے ہو، دیکھا ہے، زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے؟ آدم کہتے اللہ مجھے اتنا علم ہے جتنا آپ نے بتایا، اس سے زیادہ نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے آدم بتاؤ پھر اس کا نام دل و دماغ زبان پہ کیسے آیا؟ آدم کہتے اللہ کائنات کا سب سے پہلا انسان ہوں، مجھ سے پہلے کائنات میں کوئی نہیں آیا، اور جس کا نام جنت کے پتوں پتوں پہ ہے اسے ساقی کوثر۔ جنت میں موجود ہے، پیدا نہیں ہوئے، ذکر موجود ہے، پیدا نہیں ہوئے، کائنات میں موجود ہے، پیدا نہیں ہوئے، نبی کی زبانوں پہ موجود ہیں، پیدا نہیں ہوئے، پیغمبروں کی زبانوں پہ موجود ہیں، پیدا نہیں ہوئے، نبی اور رسول کی زبانوں پہ موجود ہیں، پیدا نہیں ہوئے، دعائیں نبیوں کی قبول تیرے نام کے لینے سے ہوں، پیدا نہیں ہوئے، کائنات میں ابھی آئے نہیں، کائنات میں ابھی پہنچے نہیں، ابھی ولادت باسعادت نہیں، ابھی کائنات میں تشریف آوری نہیں۔ اللہ آدم علیہ السلام سے پہلے ذکر ہے، اللہ کہتے ہیں نا آدم سے صرف پہلے نہیں، یہ وہ ہے اور جس کا کائنات سے بھی پہلے ذکر ہے، اسی کو ساقی کوثر۔ اللہ نے کائنات نہیں بنائی، اللہ نے آسمان نہیں بنایا، اللہ نے زمین نہیں بنائی، اللہ نے شجر اور حجر اور جمادات اور نمادات، اللہ نے سمندر دریائیں اور ہوا اور فضاؤں کو ابھی اللہ نے کائنات میں پیدا نہیں کیا۔ تمام کے پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تمام روحوں کو جمع فرماتے ہیں، اور جمع فرمانے کے بعد ان سے عہد لیتے ہیں، وعدہ لیتے ہیں، اور وعدہ لینے کے بعد اللہ ان روحوں کی موجودگی میں کہ جس مجمع میں آپ کی روح بھی موجود، میری روح بھی موجود، آپ کے ابا و اجداد کی روح بھی موجود، میرے ابا و اجداد کی موجود، تمام پیغمبروں کی روحیں بھی موجود ہیں، اس مجمع میں اللہ خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ دنیا کے لوگوں اور جسے اللہ یاسین کہہ کر پکارتے ہو اسی کو ساقی کوثر۔ یاسین کہہ کے جس کا ذکر ہو اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، جسے طٰہٰ کہا جائے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، جسے واللیل کہتے ہوں اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، جسے علم نشرہ کہا جائے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، جس کی بات اللہ کا قرآن کرے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، جس کے سجدوں کی بات اللہ کا قرآن کرے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، جس کی عبادت کی بات اللہ کا قرآن کرے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، جس کے زمانے کی بات اللہ کا قرآن کرے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، جس کے دور کی بات اللہ کا قرآن کرے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جس کے آمد سے پہلے اللہ کا قرآن بھی ہو اور کائنات کا نظام نہ ہو، صرف رب کی ذات ہو یا عرش وہ اللہ ہو، اور اس وقت قرآن میں اور جس کے ذکر موجود ہو اسے ساقی کوثر۔ سب سے بعد میں آئے، سب سے آخر میں آئے، اور کائنات میں تھوڑی عمر پائی، کتنی؟ 63 سال عمر پائی۔ 63 میں سے 40 سالہ زمانہ غیر نبوت کا زمانہ، 23 سالہ زمانہ اعلان نبوت کے بعد والا زمانہ۔ 40 سالے زمانے میں نبوت کا اعلان نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، مشن کی بات نہیں ہے، کاز نظریہ اور موقف کی بات نہیں ہے، ہر طرف خاموشی ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، کبھی جنگل میں، کبھی سارا میں، کبھی آبادیوں میں، کبھی غاروں میں، اور کبھی شہر سے باہر نکل کر
اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خیمہ لگا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درختوں کے سائے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ کہ جب نبوت کے اعلان کی اجازت نہیں ہے، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے، ابھی فرعون کی چوٹی پہ نہیں آئے، ابھی اعلان نہیں کیا، ابھی قوم کو نہیں سمجھایا، ابھی قوم کو بیان نہیں کیا، ابھی قوم کو تدریس نہیں کی، ابھی قوم کے سامنے پیغام عنوان اور بیان کو نہیں رکھا، بلکہ سب کچھ رکھنے سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 40 سالہ دور گزر گیا اور دور کے گزرنے کے بعد اب رب کا حکم آ گیا، کیونکہ یہ نبی بولتا اس وقت، یہ نبی کرتا اس وقت، یہ نبی چلتا اس وقت، یہ نبی حرکت کرتا اس وقت، اور جب رب کا حکم ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی اس وقت تک نہیں بولتے جب تک میں خدا حکم نہیں دیتا۔ آج حکم آ گیا، یہ فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان نبوت کرنے لگے ہیں، اور ایک دوست ہے، ایک یار ہے، ایک غمخوار ہے، وہ مکہ میں موجود نہیں ہے بلکہ سفر میں۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے؟ اور زور سے۔ میں حیران ہوں، چند ساتھی بول رہے ہیں پسینہ مجھے آ رہا ہے، تھک یہ رہے، بڑی بات نہیں ہے، پسینہ مجھے آ رہا ہے، گرمی مجھے لگ رہی ہے، تھکاوٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، میرا اثر لے لیتے ہیں۔ کاش یہ میری 21-22 گھنٹے کی تھکاوٹ بھی آپ لے لیتے نا تو کیا ہی بات تھی، کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک ساتھی سفر میں، دوست سفر میں ہے، ایک یار ہے وہ سفر میں ہے، شام جا رہے ہیں، راستے میں پتہ چلا اس علاقے میں ایک بزرگ رہتے ہیں، یہود و نصارہ کے بہت بڑے عالم ہیں، زیارت کر لی جائے۔ چلے گئے، اس کے دربار میں پہنچے، چہرہ دیکھا، اس بزرگ کی عمر 300 سال ہے۔ کتنی؟ میری گفتگو تھوڑی سی ہٹ کر ہے، وہ اس لیے کہ ٹائم ہٹ گیا ہے، ٹائم تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ سا، تو اس لیے میں بھی تھوڑا سا، اجازت ہے مجھے، میں کھڑا وہیں رہوں گا، میں کھڑا وہیں رہوں گا جہاں اک نواز نے کھڑا کیا ہے، وہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ میں گفتگو کی بات کر رہا ہوں، چند منٹوں کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہیں کھڑے کھڑے قبر میں اترنا ہے، انشاءاللہ ارادہ ہے، زیارت کر لی جائے۔ پہنچ گئے، 300 سال عمر ہے، دیکھ نہیں سکتا، تعارف کراؤ، میرا نام عبداللہ ہے، کہاں سے آئے ہو؟ مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ اچھا، آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ بابا کا نام ابو قحافہ ہے۔ اچھا، آنکھوں کو اٹھایا دیکھنے کے لیے، دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے کے لیے جب آنکھ کھولی تو اللہ نے آنکھوں میں روشنی پیدا کر دی، اللہ نے آنکھوں میں روشنی پیدا کر دی، روشنی پیدا کر کے چہرہ دیکھا، پھر تعارف پوچھا، دوبارہ بتاؤ عبداللہ، کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے۔ بابا کا نام ابو قحافہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ شام جا رہے ہو۔ کہتے نہ جاؤ، شام سفر پر تجارت کے لیے، کہاں جاؤں؟ کہتے اگر آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے بابا کا نام ابو قحافہ ہے، آپ اگر مکہ سے آ رہے ہو، شام نہ جاؤ، واپس مکہ جاؤ۔ میری کتابیں کہتی ہیں ابھی ابھی مکہ میں ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، عبداللہ واپس جاؤ، جب تک آپ جا کر اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو گے، مجھے میری کتابوں کی قسم، میرے علم کی قسم، میرے فن کی قسم، اللہ تیرے سوا کسی اور کو اس نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنے دے گا۔ جاؤ، واپس جاؤ۔ اچھا، واپس چلے گئے، فوراً واپس آئے، ابھی گھر پہنچے ہی تھے، شہر سے گزر کر آئے، دوستوں نے کہا، جاننے والوں نے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ کی دوست نے کیا کہا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے یار نے کیا کہا؟ آپ کو پتہ ہے جس کی آپ باتیں کرتے نہیں تھکتے اس نے کیا کہا؟ عبداللہ کہتے ہیں بتاؤ کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں اللہ، وہ کہتے ہیں وحدہ لا شریک ہے، وہ کہتے ہیں عبادت صرف اسی کی جائز ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں اچھا ایسے کہتے ہیں، میں پتہ کرتا ہوں۔
گھر چلے گئے. گھر پہنچے, دروازے پہ دستک ہوئی, کوئی اٹھنے لگا, کوئی کھولنے لگا, یار کھڑا ہو گیا. اس نے کہا دستک بتا رہی ہے دوست آیا ہوا ہے, دستک بتا رہی ہے یار آیا ہوا ہے. دروازے پہ پہنچے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پہ موجود ہیں. دروازہ کھولا, ابو بکر صدیق نے, بلکہ یہ اس وقت ابو بکر نہیں ہے, یہ عبداللہ ہے, اس نے سوال کر لیا. میں نے ایک بات سنی ہے, بات کی وضاحت پوچھنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سب کہا, اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر میں نے کہا, ابو بکر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, ابو بکر گواہی دیتا ہے آپ نے جو کہا سچ کہا. میں نے کہا ابو بکر بتاؤ یہ کون ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اسی کو ساقی کوثر کہتے ہیں, اسی کو ساقی کوثر کہتے ہیں. ساتھ چل پڑے, بیعت کر لی, کلمہ پڑھ لیا. ابو بکر بن گیا, ابو بکر بن گیا, بولو یار, ابو بکر بن گیا. اللہ اس انداز پہ راضی ہو گیا. رب نے آسمانوں سے کہا اسے ابو بکر نہ کہو, صدیق کہو. کیا کہو؟ کیا کہو؟ اس نے پہلی مرتبہ میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, پہلی مرتبہ میرے نبی کی نبوت کی تصدیق کی ہے, پہلی مرتبہ نبی پہ ایمان لایا ہے, پہلی مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے, پہلی مرتبہ نبی کے ساتھ چلا ہے, پہلی مرتبہ نبی سے محبت کا اس انداز میں اظہار کیا ہے. اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نواز چھوڑا ہے, اور اللہ نے جب اسے ایمان کی دولت سے نواز چھوڑا تو رب نے کائنات کے لیے اسے صدیق بنا دیا. اب یہ بات طے ہو گئی ہے, اب یہ بات وعدے میں آ گئی ہے, اب یہ بات عہد میں آ گئی ہے. نبی کے دامن کو پکڑنے کے لیے, نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے, نبی کا امتی بننے کے لیے, نبی کا غلام بننے کے لیے سب سے پہلے صداقت کے دروازے پہ جانا فرض ہے. اور کوئی اگر صداقت کے دروازے کے بغیر نبی تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ صدیق نہیں بنے گا, کائنات کا زندیق. اکیلا نہیں جا سکتا, صدیق کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا. خالی خالی نہیں جا سکتا, صدیق کو دل میں بسا کر جانا پڑے گا. تنا تنا نہیں جا سکتا, صدیق کی صداقت کا اقرار کرنا پڑے گا. صدیق کی صداقت کا اقرار کیے بغیر نبوت کا اقرار اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ قبول, زور سے, زور سے. میں نے کہا دنیا کے لوگوں یہ کائنات کا پہلا فرد ہے جس نے ساقی کوثر مانا ہے. کائنات کا پہلا فرد ہے, مان لیا, اور جب مان لیا پھر چل پڑا. دنیا میں یہ واحد اکیلا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا. اکیلا ہے, تنہا ہے, کبھی کچھ نہیں پوچھا. حضور نے کہا چلنا ہے تو اس نے کہا چلنا ہے, حضور نے کہا جانا ہے تو اس نے کہا جانا ہے. حضور فرماتے ہیں سفر ہے تو یہ کہتا ہے سفر ہے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر 5 دن لگیں گے, ابو بکر کہتے ہیں آقا 5 دن لگیں گے. آقا جس طرح کہتے ہیں یہ اسی طرح کہتے ہیں. بابا اللہ نے لقب صداقت کا یوں نہیں دیا, بلکہ ربی سے چن کر انتخاب کر کے اس کا امتحان لے کے اپنے نبی کے قدموں میں لایا تھا, اور اسے یہ اعزاز دیا تھا بھائی جو سوال نہ کرے, جو پوچھے نہ, جو تصدیق کرے اسی کو صدیق, جو چھان بین کرے, جو سوال کرے, جو پوچھ تاچھ کرے, جو کتابیں کھولے, جو دلیل مانگے, جو عقل کو آڑے لے آئے, جو علم کو آڑے لے آئے, جو فن کو آڑے لے آئے, اسے صدیق نہیں زندیق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ زندیق کہتے ہیں. میں بڑی بات کہنے لگا ہوں, کسی کو یقین نہ ہو وہ چہرہ دیکھ لے, صدیق والے کا بھی دیکھ لے, زندیق والے کا بھی دیکھ لے, صدیق والے کا بھی دیکھ لے اور زندیق والے کا بھی دیکھ لے. جس نے مانا اس کا بھی دیکھ لے,
جس نے انکار کیا اس کا بھی دیکھ لے، جو پیچھے چل پڑا اس کا بھی دیکھ لے، جس نے دلیل مانگی اس کا بھی دیکھ لے، اور جو قدموں میں گر گیا اس کا بھی دیکھ لے، اور جس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں اس کا بھی دیکھ لے۔ دنیا کے لوگوں اللہ نے ابو بکر کو نبی کے قدموں میں یوں نہیں بٹھایا، بلکہ ابو بکر نبی کی نبوت پر ایمان رکھنے کی پہلی سند ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دستخط یہ کرے گا، دستخط یہ کرے گا تب مومن تسلیم کیا جائے گا۔ اس کا دستخط نہیں ہوگا، کوئی جتنا بڑا بڑا دعویٰ کرے مومن نہیں ہوگا۔ مومن، میں غلط تو نہیں کہہ رہا بھئی، میں یہ باتیں جذبات میں تو نہیں کر رہا، زور سے ایمان کی بات ہے، توجہ نہیں ہے، ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، نظریے کی بات ہے، اس سے ہٹا تو نہیں جا سکتا، اس سے پھرا تو نہیں جا سکتا، اس سے بھاگا تو نہیں جا سکتا، ان باتوں میں یو ٹرن تو نہیں ہوتا۔ کی بات ہے، آج کل بڑا یو ٹرن ہوتا ہے، ان باتوں میں تو نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ چور ہے، وہ کہتا ہے وہ چور ہے۔ فیصلہ قوم کرے چور کون ہے، فیصلہ قوم کرے چور کون ہے۔ قوم بڑی سیدھی ہے، وہ کہتی ہے جو آئے ووٹ لے، بجلی دے، پانی دے، آٹا دے، چینی چوری نہ کرے۔ چینی چوری بڑی بات ہے، باہر ملک بیچ دیتے ہیں۔ بھئی پاکستان میں پوری ہو گئی ہے جو وہاں بیچ دی، پاکستان میں تو پوری کرو۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کا ٹھیکہ ہم نے لیا، ہمارے گھر میں پوری ہے، پاکستان باڑ میں جائے۔ وہ کہتے ہیں جو کہتا ہے پاکستان باڑ میں جائے، ہم کہتے ہیں وہ خود باڑ میں جائے۔ پاکستانیوں تم سے کہہ رہا ہوں، جو پاکستان نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے۔ بھئی وہ کوئی بھی ہو، پیدا یہاں ہو، کھائے یہاں، استعمال یہاں کرے، خارج یہاں کرے، سب کچھ یہاں کرے، وہ کہتا ہے پاکستان نہیں مانتا۔ اسے کہو تجھے مانتا کون ہے؟ بھائی جب ہم صحابہ کے دشمن کے لیے کوئی نرمی اختیار نہیں کرتے، یہ ہمارے ملک کے خلاف بات کرے جس ملک کو ہم ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ اور ایک نے کہا تھا اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میں نے ملک کے بڑے شہروں میں کہا تھا، میں نے کہا جس ملعون نے یہ بات کی ہے نا، انشاءاللہ رب نے موقع دیا ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ ہوتا کون ہے پاکستان کی طرف گندی میلی آنکھ دیکھنے والا؟ اگر پاکستان کا کسی نے ریکارڈ تلاش کرنا ہو تو ہندوستان سے پوچھ لے۔ اور وہ ہندوستان والے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی دیکھتا ہوں خبروں میں بیٹھ کر پاکستان کو دھمکی دیتے ہیں، اور ان کی خبروں کو بیان کرنے کے لیے انہیں جوان تو ملتا نہیں ہے، عورتوں سے خبریں لگواتے ہیں، عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں آپ پاکستان کے خلاف جتنا بول سکتی ہو بولو۔ اور پاکستان والے بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، ہم غصہ کریں، اس پہ غصہ کر کے کیا کریں گے؟ کوئی مرد آئے ہم سے بات کرے، ہم مرد ہیں بھائی، وہ مرد اس لیے نہیں لاتے، انہیں پتہ ہے پاکستان والے ماں کا دودھ پیتے ہیں، پاکستان والے، اور جس نے پیا وہ گائے کا دودھ۔ میں نے جملہ تھوڑا سا بدل دیا، جس نے پیا وہ گائے کا پیشاب، وہ ماں کے دودھ پینے والوں سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اور ہم پاکستانی بڑے رحم دل ہیں، ہمارے ساتھ کوئی جتنی زیادتی کرے نا 5 سال بعد پھر آ جائے، ہم کہتے ہیں چلو پھر موقع ہے تجھے، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے کھایا تو تو بھی کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس مال بہت ہے، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، تو نہیں کھائے گا تو کون کھائے گا؟ یہ بڑے دل والی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، اور یہ آپ ہی کر سکتے ہو، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ہی قوم کو، ایک ہی برادری کو آپ 20 سال حکومت کا موقع دیتے ہو، یہ آپ ہی دے سکتے ہو، کسی اور ملک میں نہیں ہوتا، اور ملک اتنے بجٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں آتا جائے، کھاتا جائے، دکھاتا جائے اور جائے، اور بلکہ اگلا جملہ آپ کہتے ہو اب تو بھاڑ میں جائے۔ اتنا کر کیا کرے گا؟ اور بڑی بات ہے، وہ میں آج سن رہا تھا ابتباد میں، مدینے کی ریاست کا دعوے دار کھڑے ہو کر بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور میں سن رہا تھا۔ دیکھیں میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میرا ان سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے،
کوئی میرے ملک کو مذاق بنائے گا، ہم اس کی نسلوں کو مذاق بنائیں گے۔ وطن کے مسئلے پہ کوئی رعایت نہیں ہے۔ وطن ہماری ماں ہے، اور جس طرح ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے پاکستان سے اسی طرح محبت ہے۔ اگر ہم اپنی ماں کے لیے جان دے سکتے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی جان دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ماں کی توہین برداشت نہیں کرتے تو ہم اپنے وطن کی بھی توہین برداشت اور یہ کام حلالی کرتے ہیں، حرامی نہیں کرتے۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہی پیغام امام الانبیاء کی سیرت سے ملتا ہے، یہی پیغام آقا مدنی کریم کے کردار سے ملتا ہے، یہی پیغام نبوت کے زمانے سے ملتا ہے، یہی پیغام پیغمبر کے دور سے ملتا ہے۔ دنیا کے لوگوں، یہ تعلیمات آسمانی ہیں، ان تعلیمات کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر زمین پہ رہنے والا کیڑا ان تعلیمات پہ اعتراض کرے گا، ہم سرے مقتل ٹکے کی چوٹ اور پپانگے دول اس پر لعنت کریں گے۔ بھائی کریں گے نہیں کریں گے؟ میں بڑا حیران ہوں، رمضان سے پہلے کراچی میں ایک ملعون بدبخت نے کہا امی عائشہ ہماری نہیں ہے۔ کیا کہا؟ امی عائشہ ہماری امی؟ میں نے کہا اللہ کی قسم تو نے سچ کہا، خدا کی قسم تو نے سچ کہا۔ یہی بات 36 سال پہلے امام سنی انقلاب مجدد وقت حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ جنگ شہر میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، بھائی عائشہ ایمان والوں کی ہے، بے ایمانوں کی نہیں ہے۔ عائشہ ماں ایمان والوں کی ہے، بے ایمانوں کا عائشہ سے تعلق۔ زور سے اور زور سے اور زور سے آپ بتاؤ ہے جس مذہب میں ماں کا پتہ نہ، اس مذہب میں ماں کی اہمیت کیسی ہوتی ہے؟ ماں کا پتہ حلالیوں کو ہوتا ہے، ماں کا پتہ شریف زادوں کو ہوتا ہے، ماں کا پتہ قرآن والوں کو ہوتا ہے، ماں کا پتہ پیغمبر کی تعلیمات والوں کو ہوتا ہے۔ اور ماں کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو، ماں کا مقام پوچھنا چاہتے ہو، ماں کی عظمت کی بات پوچھنا چاہتے ہو، ماں کے مقام کی بات پوچھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اس بیٹے کو دیکھنا پڑے گا جس بیٹے نے پیغمبر کی مجلس میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اللہ کے نبی میں عمر خطاب کا بیٹا آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے، مجھے اتنا بتاؤ آپ کو امی عائشہ کا نکاح کیسے پڑھا؟ حضور نے فرمایا میرا نکاح رب نے پڑھایا تھا، آسمانوں پہ پڑھایا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کا نکاح اگر امی عائشہ کے ساتھ رب نے پڑھایا تھا، جو خدا آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ خدا آپ کے بستر پہ ایسی عورت نہیں آنے دیتا۔ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ جس کی زبان سے جاری تھا اسے عمر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے لفظ عمر کا نام زور سے بھائی اسے کیا کہتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں جو عمر کا نام محبت سے لے، اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا کرے۔ میں کہتا ہوں جو عمر کا نام جرت سے لے، اللہ اس کی عمر میں جرت پیدا کرے۔ میں کہتا ہوں جو عمر کا نام ہاتھ بلند کر کے لے، اللہ اسے کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ عمر کا نام و مزہ نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کنیکشن ہی ایسا ہے، تاری ایسی ہے، یہ محبت ہی ایسی ہے، بغیر عمر کے گزارا جو نہیں ہے، بغیر عمر کے گزارا، بغیر عمر کے گزارا۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 سال پہلے ایک شخص نے کہا تھا مولوی خدا دا واسطہ ہی وے، کہا تھا مولوی خدا دا واسطہ ہی وے سانو اتنا تو نہ آکھو ساڑھے بچے پوچھ دیں ابا تینوں کے آدن کے آدن۔ اس نے کہا تھا مولویوں ہاتھ جوڑ کر، میں نے کہا اللہ حق نواز کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس نے کہا تھا تیرے بچے پوچھیں گے، تیرے بچے تجھ سے سوال کریں گے اور تیرے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان میں ماحول پیدا کیا نہیں کیا؟ دور سے بچے نے باپ سے پوچھ لیا، میں نے کہا اس بچے سے، میں نے کہا اس سے نہ پوچھ، یہ تجھے قائل کر لے گا، یہ بڑا منطقی ہے، ادھر ادھر کی مارتا ہے، تو مجھ سے پوچھ، میں تجھے بتاتا ہوں ہم اسے کیوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ بھائی ہم اسے اس لیے کہتے ہیں، میں نے کہا اس بچے سے، میں نے کہا یہ نہ پوچھ یہ سنی ہمیں کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، تو یہ پوچھ ثابت کر میرا باپ کیسے ہے، یہ ثابت کر۔
اللہ کی قسم 2 سال ہو گئے کوئی جواب نہیں آیا، اور آئے گا بھی؟ ہو سکتا ہے صاحب؟ زور سے اور زور سے نہیں، تھوڑا آہستہ سے، تھوڑا آرام سے، تھوڑا ڈر کر، تھوڑا خوف میں. بھئی کچھ بھی ہو جائے گا تو پریشانی بن جائے گی، کوئی سن لے گا. بھئی لائیو چل رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی دیکھ لے گا. شاہ عالم والوں خیال کرو، اسے حق نواز کہتے ہیں، اس محفل کو ساقی کوثر کہتے ہیں. محفل کو یہ میرے محبوب کا تیار کردہ ہے، میرے محبوب کی 23 سالہ نچوڑ کا اثر ہے، جسے خطاب کا بیٹا عمر کہہ رہے ہیں. اللہ نے مکھی کو اجازت نہیں دی، رب نے مچھر کو اجازت نہیں دی. وہ میرے پیغمبر کے بدن پہ بیٹھے، اسے تمیز نہیں ہے، اسے سلیقہ نہیں ہے. وہ کچرے پہ بھی بیٹھتی ہے، گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے. اتنا معظم، اتنا پاکیزہ، اتنا معطر اور اتنی عظمت والے بدن کے ساتھ اللہ نے جسے جوڑا اور امت کی ماں بنایا، اور جس کی عظمت کے ڈنکے اللہ کا قرآن 15 سال سے بجا رہے، اس ماں کو عائشہ کہتے ہیں، بیٹے کو عمر کہتے ہیں. یہ میرے محبوب کی 23 سالہ محنت ہے، جس محنت کا نام صحابہ ہے. حضور نے محنت کی ہے، ان کے دلوں کو صاف کیا ہے، قلوب و اذہان پر محنت کی ہے. اور جب یہ محنت میں اللہ کے نبی اس محنت کے معیار پر پہنچے، پھر رب نے میدان میں کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے رب سے مخاطب ہو کے کہا، ربا یہ میری 23 سال کی محنت ہے، اللہ یہ میری 23 سال کی محنت ہے، ربا میں نے ان پہ محنت کی. اللہ کا قرآن کہہ رہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. دنیا کے لوگوں ہے کوئی ان پہ اعتراض کرے، ہے کوئی ان پہ تنقید کرے، ہے کوئی ان میں عیب نکالے، اللہ کہہ رہا ہے یہ راشدون ہے، یہ پاک ہیں، یہ چنے ہوئے، یہ عظمت والے، یہ شان والے، یہ مقام والے، یہ رتبے والے، یہ عظمتوں کے میناریں، یہ عظمتوں کا منبع، یہ عظمتوں کے پیکر ہیں. دنیا کے لوگوں ایک اور مقام پہ اللہ کا قرآن کہہ رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. دنیا کے لوگوں ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لاؤ جیسا ایمان ابو بکر لایا، عمر لایا، عثمان لایا، علی لایا، معاویہ لایا، طلحہ لایا، زبیر لایا، سعد لایا، سعید لایا. ایسا ایمان لاؤ گے قابل قبول ہوگا، اور اگر ایسا ایمان نہ لائے تو قابل قبول نہیں ہوگا. قابل قبول ایمان، قابل قبول وہ جو صحابہ سے میچ کرے، جو صحابہ سے ملے، جس کی تحقیق ہو تو وہ صحابہ تک پہنچے، جس کی چھان بین ہو تو وہ اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے، صحابہ ادھر ہیں تو ادھر کدھر جا رہا ہے. اس نے کہا میرے بڑوں نے مجھے یوں بتایا، میں نے کہا یوں جائے گا جل جائے گا، یوں جائے گا، یوں جائے گا. اس نے بھی مسکرا کر جملہ کہا یوں نہ بھی گیا تو جل جاؤں گا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب راز کی بات ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے کبھی کسی کو نہیں بتایا. کس کو بتا رہا ہوں؟ میں نے کہا پکی بات ہے، یہ وہی تو نہیں ہے. ایک بندہ تھا، اس نے کسی سے کہا ایک بات میری کان میں سنو، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کسی اور کو. اس نے اس کی کان میں جو بھی کہا، اس نے کہا صرف آپ کو بتائیے اور کسی کو نہیں بتائیے. پھر وہ بندہ کہیں اور چلا گیا، اس نے کہا ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کسی اور کو نہیں بتایا. وہ پھر تھوڑا آگے گیا، اس نے کہا آپ کو بتا رہا ہوں پھر کسی اور کو، آپ بھی نہیں بتانا، آپ بھی. میں نے کہا تو بھی بتا، میں بھی نہیں بتاؤں گا. بتا تو صحیح، بک تو صحیح، تھوڑی بکواس تو کر. اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، جائیں گے پتہ ہے جل جائیں گے، نہیں جائیں گے یہ جلا دیں گے. میں نے مڑ کر دیکھا کون ہے تو مجھے اپنے نظر آئے، یہ جلا دیں گے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا یہ ان کی وجہ سے ہم لوگ اتنا سب کچھ کرتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ان کی وجہ سے یہ منع کرتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں کرو.
میں نے کہا آج کے بعد تجھے منع نہیں کریں گے. کہا پکی بات ہے؟ میں نے کہا پکی بات ہے. آپ نے سنا ہوگا اکابرین نے کئی مرتبہ کہا, بزرگوں نے کہا, قائدین نے کہا, ہم آپ کو نہیں کہتے آپ چھوڑ دو, ہم آپ کو نہیں کہتے آپ بس کرو, ہم کہتے ہیں ہم سے تعاون لے لو, ہم سے آپ تھک جاؤ گے, تھوڑا سا تعاون لے لو, سینہ تیرا ہو, ہاتھ اس کا ہو, سینہ تیرا ہو. بھئی عبادت کا مزہ تو آئے, وہ عبادت کیا جس میں مزہ نہ ہو. میں نے تو اپنے اکابرین سے سنا وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں لطف نہ ہو, وہ روزہ ہی نہیں ہے جس میں چاس نہ ہو. تیری عبادت بڑی عجیب ہے, تجھے مزہ ہی نہیں آتا. ہم سے مشورہ لے, بڑا مزہ آئے گا. اس نے کہا جتنے مزے لیتے ہیں یہ کم ہے. میں نے کہا آگے صبر کر, آگے دیکھ, اور بہت سارے مزے تیرا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کی قسم صحابہ کا نہ ہو, آرام سے سکون سے رہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے. ایمان کا معیار یہ ہے, ایمان کی کسوٹی یہ ہے, ایمان کا معیار اللہ نے انہیں بنایا, ایمان کے مینارے اللہ نے انہیں بنایا. پیغمبر نے ستارے انہی کو کہا, پیغمبر نے روشنی انہی کو کہا, پیغمبر نے ہدایت کا راستہ انہیں قرار دیا, پیغمبر نے ہدایت کا نقش انہیں بتایا, پیغمبر نے ہدایت کا عکس انہیں بتایا, پیغمبر نے ہدایت کا تصور انہیں بتایا, پیغمبر نے ہدایت کی تصویر انہیں بتایا, پیغمبر نے ضابطہ حیات انہیں بتایا, زندگی گزارنے کا طریقہ انہیں بتایا, زندگی پہ عمل کرنے کا طریقہ انہیں بتایا. اور پیغمبر نے بتایا اگر محمد کریم کا زمانہ دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دیکھنا پڑے گا, پیغمبر کا دور دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دیکھنا پڑے گا, پیغمبر کے شب و روز دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, پیغمبر کی عبادت دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, پیغمبر کی ریاضت دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, مصلی پہ پیغمبر کا رونا تڑپنا بلبلانا سسکنا دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, پیغمبر کی دعائیں دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, نبی کا انداز دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, نبی کا کردار دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, پیغمبر کے اقوال دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, نبی کی وضاحتیں دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, نبی کی تلاوت دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, نمازیں دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, حج دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, رکوع دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, عمرہ دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, شادی دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, نکاح دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, اور پیغمبر کا شفقت بھرا انداز دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, اور پیغمبر کی رحم دلی دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, پیغمبر کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا اکثر نقشر تصور اور مزاج اور انداز اور خیال دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, اور نبی کے مزاج کو پڑھنا چاہتے ہو انہیں پڑھنا پڑے گا, نبی کے کردار کو پڑھنا چاہتے ہو انہیں پڑھنا پڑے گا, نبی کے اقوال پڑھنا چاہتے ہو انہیں پڑھنا پڑے گا. آؤ 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 شاہ عالم کے غیرت مند جوانوں, میرے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ. آپ اپنی جرت اور بہادری اور دلیری کا اندازہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے لگاؤ. بابا پیغمبر کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, پیغمبر کی نگاہوں کو دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, پیغمبر کی زلفیں دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, نبی کا سینہ دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, اور نبی کے قرآن دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, نبی کی زبان دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھنا پڑے گا, نبی کی ایک ایک ادا کو اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. بغیر صحابہ کے نہ خدا ملے گا نہ مصطفیٰ ملے گا, بغیر صحابہ کے نہ خدا ملے گا نہ مصطفیٰ ملے گا, بغیر صحابہ کے نہ ٹکٹ ملے گا نہ جنت ملے گی, بغیر صحابہ کے نہ ہدایت ملے گی نہ رحم دلی ملے گی, بغیر صحابہ کے اور تمہیں کوثر بھی نہیں ملے گا, ساقیے کوثر بھی نہیں ملے گا. تلاش کرنا چاہتے ہو, دیکھنا چاہتے ہو, پاس آنا چاہتے ہو, انہیں پاس کرنا پڑے گا, انہیں پاس. میں نے کہا تمہاری تو بڑی بنی بنا ہے نا علی سے, بڑی بنی بنا ہے نا تمہاری علی سے, جاؤ نا علی سے کہو علی مہر تو تیری لگنی ہے, لگا دینا. علی کا جواب سنو, اسے دیکھ رہے ہو, اس کا نام ابو بکر ہے, دستخط وہ کرے گا, دستخط اس وقت یہ کہے اسے چھوڑو آپ کر دو, ہو سکتا ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے, پھول ماریں گے
نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے، اصحاب و ولی ماریں گے، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی ان کو فاروق کے درے سے خود علی ماریں گے۔ کون ماریں گے؟ زور سے اور زور سے۔ بہادر مارے گا، نڈر مارے گا، بے باک مارے گا، جرت مند مارے گا، غیرت مند مانے گا، فاتح خیبر مارے گا، نبی کا بھائی مارے گا، نبی کے سائے میں رہنے والا مارے گا، نبی نے جسے محبت سے دعائیں دی وہ مارے گا، نبی نے جسے سینے سے لگایا وہ مارے گا، اور نبی نے جسے اپنی لخت جگر نکاح میں دی وہ مارے گا۔ بابا جسے خیبر کے در پہ بلایا وہ مارے گا، اور جس کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا وہ مارے گا، اور جس کے ہاتھ میں درہ دیا پھر اس درے پہ عائشہ ماں کا دوپٹہ لگا کر بیٹے علی کے حوالے کیا گا وہ مارے گا، اور جس نے ایک جھٹکے میں مرد کی گردن کو تن سے جدا کر دیا وہ مارے گا، اور جس نے ایک لمحے میں تیرے خیبر کو اکاڑ کے رکھ دیا وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ علی والا۔ علی والا بولے کیا نام ہے؟ علی والا بولے۔ علی کا نام جرت سے لے، علی کا نام بہادر لے، علی کا نام دلیر لے، بھائی جو سو رہا ہے وہ نہ لے، علی کا نام جاگنے والا لے، علی کا نام سنی لے، علی کا نام دیوبندی لے، علی کا نام غیرت سے لے، علی کا نام جرت سے لے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو علی کا نام آج تیرے گھر میں بیٹھ کر محبت سے لے اسے بیٹا دے، بیٹے کو علی کے نقشے قدم۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ علی نو بو ترابادھن، علی نو لا جوابادھن، علی نو بو ترابادھن، علی نو لا جوابادھن، علی دے نال حب رکھنا سنی سوابادھن، سنی سوابادھن۔ علی جرت مند ہے، علی غیرت مند ہے۔ علی کسی نے مجھ سے کہا مولوی صاحب وہ بھی مانتا ہے، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا میں تجھے بتاؤں وہ کس طرح مانتا ہے۔ بھئی ابھی میں بیان شروع کر رہا ہوں، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آپ کا ٹائم ضائع تو نہیں کر رہا میں؟ پکی بات ہے، جسے پریشانی ہو رہی ہو مجھے اشارہ کرے میں بند کر دوں، اور مجھے پتہ ہے سنی پریشان نہیں ہوتا، سنی پریشان کرتا ہے، سنی سن کرتا ہے، ہوتا نہیں ہے، ہوتا کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا کتاب تیری ہے، مصنف تیرا ہے، لکھنے والا تیرا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے جنازہ فاطمہ الزہرا کا ہے، جنازہ اما فاطمہ، ہر خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے، جنابہ سیدہ عابدہ زاہدہ جنت کی شہزادی خاتون جنت پیغمبر کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، اور جنازے کا وقت ہے، صحابہ موجود ہیں، علی موجود ہیں، خلفائے راشدین صحابہ نے اشارہ کیا علی جنازہ پڑھاؤ، علی کہتے ہیں خاموش، چپ کرو چپ کرو، ابو بکر کھڑے ہیں۔ کون کھڑے؟ ابو بکر والا بولے بھائی، اور زور سے، اور زور سے، کون کھڑے؟ میں نے کہا اسے کیا کہو گے؟ احترام نہیں کہو گے؟ اسے محبت نہیں کہو گے؟ اسے پیار اور عقیدت نہیں کہو گے؟ علی کھڑے، ابو بکر کھڑے، علی پھر کیا ہو گیا؟ علی کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا پیغمبر نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہو مصلی پہ اور ہو، امامت اور کرائے، جنازہ اور پڑھائے، پیغمبر نے فرمایا نہیں ہو سکتا، پیغمبر نے فرمایا، اور علی پیغمبر کے حکم کو بدلنے والا نہیں ہے۔ جنازہ فاطمہ کا ہے، وارث موجود ہے، علی آرڈر کرتا ہے، علی سفارش کرتا ہے، علی حکم نہیں دیتا، علی تابعداری کرتے ہوئے صدیق سے عرض کر رہا ہے صدیق آج فاطمہ کا جنازہ ابو بکر
شیر یزداں علی ہی کے اصرار پہ وہ امام جنازہ زہرا بنے، شیر یزداں علی ہی کے اصرار پہ وہ امام جنازہ زہرا بنے، مقتدی جن کے تھے آل و اولاد سب، وہ امام زمانہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر پڑھائے گا۔ میں نے کہا دنیا کفر کو میرا چیلنج ہے، آج میں شاہ عالم میں پہلی دفعہ چیلنج کر رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی چیلنج نہیں کیا، میں آج پہلی مرتبہ چیلنج کر رہا ہوں، اور میرا یہ چیلنج ہے، تو ساری اپنی ذریت کو اکٹھا کر کے ابو بکر کو پیچھے تو کر کے دکھا، تیرے باپ پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ، بلکہ تمہارے یہاں باپ ہوتے کہاں، تمہارے یہاں ہوتے کہاں ہیں، تم سب اکٹھے ہو جاؤ، اپنے ہو پرائے ہو غیر ہو رشتہ دار ہو سارے آ جاؤ، آج علی سے کہو نا علی ایسا نہ کرو، علی سے کہہ دو نا علی ایسا نہ کرو، چلو تم علی سے نہیں کہتے، اپنے اس لکھنے والے کی قبر پہ جاؤ، اسے جا کر کہو اور تو نے کیا لکھ دیا ہمارے گلے میں پھنس گیا، تو لکھ کے قبر میں لیٹا ہوا ہے، جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، ہمارے گلے میں اڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا تو صبر کر، بھاگ کے جائے گا کہاں، جہاں جائے گا حق نواز کھڑا نظر آئے گا، جہاں جائے گا حق نواز کھڑا نظر آئے گا، جہاں جائے گا میرا مرشد تجھے نظر آئے گا، جہاں جائے گا تجھے جرت والی آواز نظر آئے گی، جہاں جائے گا تجھے غیرت والی آواز نظر آئے گی، جہاں جائے گا تجھے بہادروں کا انداز نظر آئے گا، اگر کوئی بچہ بھی ہوا تو تیرے راستے میں کھڑا نظر آئے گا، تجھے للکارتا نظر آئے گا، تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق و صداقت کی آواز بلند کرتا نظر آئے گا، جان سے گزر جائے گا، مرشد سے بے وفائی کبھی نہیں۔ یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے جھنگوی نکل رہا ہے، تم کتنے جھنگوی مارو، تم نے کیا کر لیا، تم نے کیا کر لیا، تم سے کیا ہو سکا، تم مار مار کے تھک گئے، اللہ کی قسم ہم مر مر کے نہیں تھکے، تم مار مار کے تھک گئے، ہم مر مر کے نہیں کھتے۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان میں ایک قوم آئی تھی، سپر طاقت کہتی تھی اپنے آپ کو، اور آ گئی تھی، اسے بہت لوگوں نے کہا تھا مت جاؤ، یہ پٹھان لوگ ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ، یہ مارتے پہلے ہیں، سوال بعد میں کرتے ہیں، پہلے مار دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں مڑا تم کیا کرنے آیا تھا، مڑا بولو تو صحیح کیوں آیا تھا، کچھ تو بتاؤ، یہ مارتے پہلے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ہماری گولیوں کی رفتار کا انہیں علم نہیں ہے، ہماری ٹیکنالوجی کا انہیں علم نہیں ہے، ہم سپر طاقت ہیں، پوری دنیا میں کسی ملک کی اتنی جرت نہیں ہے ہمیں آگ دکھائے، میرے رب کا فیصلہ تو تھا نا تلک الایام نداولها بین الناس، جاؤ جاؤ تم بھی زور آزمائی کرو، پھر مجھ رب کو رب نہ کہنا اگر یہ روکھی سوکھی کھانے والے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، اگر تمہیں تمہاری ماں کا دودھ یاد دلائیں نہ دلائیں تو مجھے رب نہ کہنا۔ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہیلی کاپٹر کی پنکھڑیوں پہ پینک لگا رہے تھے، کسی نے کہا تھا بھاگ تو رہے ہو یہ تو لے جاؤ، اس نے کہا مڑا اس کو چھوڑو، ابھی جان ضروری ہے۔ میں نے کہا کسی نے صحیح نہیں کہا تھا، یہاں آتا ہر کوئی اپنی مرضی سے، جاتا خان کی مرضی سے، جاتا خان کی مرضی، اس خان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ اصلی خان کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ یہ اس خان کی بات ہو رہی ہے جس خان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، یہ اس خان کی بات ہو رہی ہے جس کے سینے میں پختہ ایمان ہے، یہ اس خان کی بات ہے جو نماز قضا نہیں کرتا، یہ اس خان کی بات ہے، یہ ملک کے کسی بھی کونے میں ہو، نماز کا وقت ہو، یہ گاڑی کی بریک لگا کے خود بھی پڑھتا ہے اور سواری کو بھی کہتا ہے مڑا آؤ اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ میں آج بھی گاڑی میں تھا، زور کی نماز کا وقت ہو گیا، خان صاحب نے بریک لگا دی، میں نے کہا یار ابھی تو اذان کا وقت ہے، تھوڑا اور بھی چل سکتا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب نماز جماعت کے ساتھ مزہ کرتا ہے، نماز جماعت، میں نے کہا اس قوم سے لڑنے گئے تھے تم،
اس قوم سے مقابلہ کرنے گئے تھے، اس قوم کو اپنی طاقت دکھانے گئے تھے۔ تمہیں نہیں پتا ان کا تعلق اس سے ہے کہ جس سے بڑی کوئی طاقت، جس سے بڑی کوئی طاقت، اور زور سے میرے محبوب 313 بدر میں لے کے آ گئے۔ حضور خیمے میں سرسجدے میں رو رہے ہیں، اللہ آج یہ 313 نہ رہے، کل تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج یہ 313 نہ بچے، کل اسلام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج یہ 313 نہ رہے، کل پیغمبر کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج یہ 313 نہ بچے، کل قرآن بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج یہ 313 نہ بچے، کل تیرے پیغمبر کی شریعت اور تیری قدرت کے تذکرے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب نے کہا ہوگا اچھا انہیں بچانا پڑے گا، حکم دیا جبریل جاؤ، اکیلے نہ جاؤ، گھوڑے پہ بیٹھ کر جاؤ، تلوار لے کر جاؤ، صحابہ کی مدد کرو۔ جبریل آ گئے، تلوار لے کے آ گئے، گھوڑے پہ بیٹھ کے آ گئے۔ صحابہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے؟ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے؟ 313 ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے؟ کسی نے کہا یہ 313 لانے والے کون ہیں؟ میں نے کہا لانے والے کو ساقی کوثر کہتے ہیں۔ لانے والے کو ساقی، لانے والے کو ساقی، کائنات کے آخری پیغمبر کو ساقی کوثر کہتے ہیں، کائنات کے آخری نبی کو ساقی کوثر کہتے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے امام پیشوا رہبر و رہنما کو ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جس نے اقصا میں تمام پیغمبروں کی امامت کرائی ہو اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ اللہ نے جسے جیسا معراج اسے کرایا ہو، کائنات میں کسی کو نہ کرایا ہو، اسی کو ساقی کوثر کہتے ہیں۔ اور جس کے ہاتھ پہ ابو بکر نے بیعت کی ہو، بیعت کرنے کے بعد سارا مال لے کے اور جس کے قدمہ میں رکھا ہو اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ بغیر سوال کیے چلا ہو اسی کو ساقی کوثر کہتے ہیں، اور جسے بیٹی نکاح میں دی ہو اسی کو ساقی کوثر۔ ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بتانے والے کو حق نواز کہتے ہیں، ایثار کہتے ہیں، مختار کہتے ہیں، ضیاء الرحمن کہتے ہیں، اعظم طارق کہتے ہیں، علامہ علی شیر حیدری کہتے ہیں، علامہ عبد الغفور ندیم شہید کہتے ہیں، شمس الرحمن معاویہ اور جتنے دیگر جتنے تمام شہداء، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں ان دوستوں کا جو ابھی طالب علمی زمانے میں انہوں نے محبت کا اظہار کیا، ہمیں بلایا، ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئے، آپ رات کے 2 بجے تک یہاں بیٹھے، بلانے والوں کا، بیٹھنے والوں کا، سننے والوں کا، سنانے والوں کا اللہ آنا، بیٹھنا، بات کرنا قبول فرمائے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں، کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے رہتے ہیں، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا